میرے آنے والی ہر ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہسٹری آف پاکستان پارٹ 4۔ خلجی خاندان دراصل ترک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ایک لمبا عرصہ افغانستان میں رہنے کی وجہ سے کچھ لوگ اسے افغان کہتے ہیں۔ سن 1290 عیسوی میں ترک امرا کی مدد سے ملک فیروز خلجی نے جلال الدین خلجی کے لقب سے 75 سال کی عمر میں خود کو دہلی کا سلطان قرار دلوایا۔ ابتداء میں سلطان کی عوام کو خلجی خاندان کا دہلی کے تخت پہ بیٹھنا پسند نہ آیا، لیکن جلال الدین خلجی کے عدل و انصاف اور عوام سے محبت نے ان کے خیالات تبدیل کر دیے اور وہ دل سے جلال الدین کو اپنا حکمران ماننے کے لیے راضی ہو گئے۔ حکومت کے دوسرے ہی سال کرا کے گورنر اور بلبن کے بھتیجے ملک چجو نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ بغاوت کو کچلنے کے لیے جلال الدین نے اس کے خلاف جنگ کر کے شکست دی، لیکن جنگ کے بعد جلال الدین کا ملک چجو کو معاف کر کے اسے بہت اخلاق سے پیش آنا امرا اور وزراء کو پسند نہ آیا اور آپس میں بات کرنے لگے کہ ضرورت سے زیادہ رحم دل شخص بادشاہت کے لیے نااہل ہے، جو کہ سلطنت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن سن 1292 عیسوی میں جب ہلاکو خان کے پوتے عبداللہ کی سربراہی میں منگول نے ہندوستان پہ حملہ کیا تو سلطان نے غیر معمولی جرت اور بہادری دکھاتے ہوئے منگول کو شکست دی۔ جنگ کے بعد بہت سے منگول واپس بھاگ گئے، لیکن چنگیز خان کے نسل میں سے الغو خان اپنے بہت سے ماننے والوں کے ساتھ ہندوستان میں ہی رہ گیا اور اسلام قبول کیا۔ یہ قوم تاریخ میں نئے مسلمانان کے نام سے جانی جاتی ہے، جو کہ دہلی کے شہر کے مضافات میں جا کے آباد ہوئی۔ سلطان کافی عمر رسیدہ ہو چکا تھا۔ امرا و وزراء نے سلطان کے بھتیجے اور داماد علاؤ الدین خلجی کو بہکانا شروع کر دیا کہ ایک ضعیف شخص سلطنت نہیں سنبھال سکتا۔ اس سے پہلے کہ کوئی غلط شخص تخت سنبھال لے، عوام اور مملکت کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ سلطان کو اتار کے خود تخت سنبھال لیا جائے۔ علاؤ الدین خلجی وہ مسلمان حکمران تھا جس کے بارے میں تاریخ کو مسخ کرتے ہوئے انڈیا نے سن 2018 میں پدماوت کے نام سے ایک فلم ریلیز کی۔ اس فلم میں علاؤ الدین خلجی کو ایک ظالم، جنگلی اور عورتوں کا شیدائی دکھایا گیا، لیکن تاریخ میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ یہ صرف مسلمان حکمرانوں کو بدنام کرنے کی ایک بہت بڑی سازش تھی۔ تاریخ اس بات کی تو گواہ ہے کہ علاؤ الدین خلجی ایک ظالم حکمران تھا، لیکن جنگلی اور عورتوں کا شیدائی بالکل نہیں تھا۔ اس فلم کی کہانی ایک شاعر ملک محمد جیاسی کی ایک خیالی نظم سے لی گئی ہے، جو کہ حقیقت سے مبرہ ہے اور علاؤ الدین خلجی سے 2 صدیوں بعد لکھی گئی۔ تاریخ کی کتابوں میں ایسے کسی واقعات کا کوئی ذکر نہیں، حتیٰ کہ امیر خسرو نے بھی علاؤ الدین خلجی کے بارے میں ایسا کچھ نہیں لکھا۔ علاؤ الدین خلجی کی اپنی بیوی اور ساس ملکہ جہان کے ساتھ کچھ اچھے تعلقات نہیں تھے۔ اس کا واحد شوق نئی فتوحات کر کے سلطنت میں اضافہ کرنا تھا۔ سلطان جلال الدین خلجی سے اجازت لے کر اس نے بھلسا پہ حملہ کیا اور اسے فتح کیا، اور سلطان کو بتائے بغیر دیوگیر پہ بھی کامیاب حملہ کیا، اور وہاں سے 600 من سونا اور 1000 من چاندی کے علاوہ اور بہت سی دولت لے کر کرا واپس آیا۔ جب سلطان کو اپنے بھتیجے کی کامیابی کی خبر ملی تو اسے مبارکباد دینے کے لیے خود دکن گیا، لیکن امرا نے علاؤ الدین کو ورغلایا کہ اگر سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو سلطان کو مار دو۔ امرا کی بات مان کر علاؤ الدین نے سلطان کو قتل کر دیا۔ جلال الدین کی موت کے بعد ملکہ جہان نے اپنے چھوٹے بیٹے رکن الدین ابراہیم کو دہلی کے تخت پہ بٹھایا۔ علاؤ الدین خلجی فوج لے کر تخت پر قبضہ کرنے کے لیے دہلی کے قریب پہنچا تو ملکہ جہان اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کے دہلی چھوڑ کر اپنے دوسرے بیٹے ارکلی خان کے پاس ملتان چلی گئی۔ علاؤ الدین خلجی نے دہلی میں داخل ہو کر الغ خان اور نصرت خان کی سربراہی میں فوج بھیجی، جس نے ملتان فتح کر کے جلال الدین کے دونوں بیٹوں ارکلی خان اور رکن الدین ابراہیم کو قید کر دیا، اور اس طرح سن 1296 میں علاؤ الدین خلجی نے ہندوستان پہ اپنی حکومت بنائی۔
ماضی کی طرح علاؤالدین خلجی کے دور حکومت میں بھی منگول نے ہندوستان پہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ سن 1297 عیسوی سے لے کر 1307 عیسوی تک منگول نے ہندوستان پہ کم سے کم 7 حملے کیے، جس میں سب سے خطرناک حملہ سن 1299 عیسوی میں 2 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ قتلغ خواجہ کی سربراہی میں دہلی پہ کیا۔ اس حملے کو روکنے کے لیے علاؤالدین کی طرف سے ظرف خان فوج لے کر روانہ ہوا اور بہادری سے لڑتے ہوئے جنگ کے میدان میں وفات پائی، لیکن ظرف خان کی مضبوط فوج نے منگول کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ سن 1307 عیسوی میں منگول نے ہندوستان پہ آخری حملہ کیا، جس میں ان کا سالار اقبال مند مارا گیا، جس کے بعد منگول نے علاؤالدین خلجی کے دور میں دوبارہ کبھی حملے کی کوشش نہیں کی۔ علاؤالدین کی فوجی حکمت عملی بلبن کی حکمت عملی سے بہت مشابہت رکھتی تھی کہ اس نے بھی بلبن کی طرح پرانے قلعوں کی دوبارہ سے تعمیر کروائی اور فوج میں اضافہ کر کے اسے مضبوط کیا، لیکن بلبن کے برعکس اس نے مزید فتوحات بھی جاری رکھی۔ ایک مضبوط فوج کے لیے زیادہ پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مشکل علاؤالدین نے 2 طریقوں سے حل کی، ایک تو ٹیکس لگا کے اور دوسرا اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کنٹرول کر کے، تاکہ کم آمدنی والوں کو زندگی گزارنے میں مسئلہ نہ ہو۔ سلطان علاؤالدین اس وقت کی بہترین اکنامک ریفارمز لایا، ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے بہترین اقدام اٹھایا کہ کسی شخص کو 10 من سے زیادہ اناج رکھنے کی اجازت نہ تھی۔ شاہی ملازموں کو اناج کی قیمتیں معلوم کرنے کے لیے بازار بھیجا جاتا اور مہنگا سامان فروخت کرنے والوں کو گرفتار کر کے سخت سزائیں دی جاتی۔ علاؤالدین نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اپنے بھائی الا خان اور منسٹر نصرت خان کی سربراہی میں گجرات فتح کرنے کے لیے فوج بھیجی۔ اس دوران ملک کافور، جس نے ہندوستان کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا، اسے قیدی بنا کر لایا گیا اور گجرات کو ہمیشہ کے لیے سلطنت کا حصہ بنا لیا گیا۔ گجرات فتح کرنے کے بعد فوج کے واپس آتے ہوئے نئے مسلم، جو دراصل منگول تھے اور ہندوستان میں رہائش پذیر تھے، انہوں نے مال غنیمت کی تقسیم پہ بغاوت شروع کر دی، حتیٰ کہ 2 بار سلطان کو مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہیں معاف کر دیا گیا۔ لیکن تیسری بار سلطان کو جب مارنے کی سازش کی گئی تو سلطان نے اس مکمل قبیلے کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ تاریخ دان بارانی کے مطابق اس قتل عام میں 20 سے 30 ہزار لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد شہر میں ہمیشہ کے لیے امن قائم ہو گیا۔ رتنبور اور چتور فتح کرنے کے بعد سلطان نے دکن کا رخ کیا۔ سن 1306 عیسوی میں ملک کافور کی سربراہی میں دیوگر کے رام چندرا کے خلاف فوج بھیجی، جس نے 3 سال سے محصول دینا بند کر رکھا تھا اور گجرات کے مہاراجہ کرن کو پناہ دے رکھی تھی۔ دیوگر فتح کر کے راجہ کرن کو قیدی بنا لیا گیا اور اس کی بیٹی کی شادی سلطان علاؤالدین کے بیٹے خضر خان سے کر دی گئی۔ اس طرح یکے بعد دیگرے مکمل دکن فتح کر لیا گیا، لیکن دکن میں اپنے گورنر منتخب کرنے کی بجائے سلطان نے دکن کے مہاراجوں کو اپنی ریاستوں کا حکمران رہنے دیا اور انہیں محصول دینے کا حکم دیا، جس سے وہاں نئی بغاوتیں ختم ہو گئیں۔ دہلی سلطنت میں ہمیشہ سے علماء کا بہت اثر و رسوخ رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سلطان سے پالیسیاں بنواتے، حتیٰ کہ ان کی مرضی کے مطابق اگر سلطان کام نہ کرتا تو کئی بار اس کے خلاف بغاوت بھی کھڑی کر دی جاتی۔ اس معاملے سے نمٹنے کے لیے سلطان علاؤالدین خلجی نے علماء کو ریاست کے معاملات سے مکمل الگ کر دیا، حتیٰ کہ کسی عالم کو ریاستی امور میں عمل دخل کرنے کی بالکل اجازت نہ تھی۔ سلطان نے جاسوسوں کا ایک بہترین جال بچھایا، جو کہ شہر میں ہونے والے ہر معاملے کی خبر فوراً سلطان کو پہنچاتے۔ اپنی یہ تدبیر اپنا کے سلطان نے ایک کامیاب ریاست قائم کی کہ کسی کو بغاوت کرنے کی جرت نہ تھی۔ لیکن سلطان کی زندگی کے آخری سال کچھ اچھے نہیں تھے۔ سلطان بیمار ہو گیا اور اسے اپنے سارے معاملات ملک کافور کے حوالے کر دینے پڑے۔ سلطنت کے بہت سے حصوں میں بغاوت کھڑی ہو گئی اور چتور دوبارہ سے راجپوتوں کے قبضے میں آ گیا، لیکن علاؤالدین کے بیٹوں کی نااہلی اور اس کے قریبی منسٹر ملک کافور کی سازشوں کی وجہ سے سلطان کی بیماری کے دوران ہی سلطنت زوال کا شکار ہونے لگی۔ سلطان کی وفات سے پہلے ہی ملک کافور نے چال چل کے اس کے بڑے 2 بیٹوں خضر خان اور شادی خان پہ سازش کا الزام لگا کے
انہیں قید کر کے سلطان کے چھوٹے بیٹے شہاب الدین کو جانشین نامزد کروا دیا۔ سن 1316 عیسوی میں سلطان کی وفات کے بعد سلطان کے چھوٹے بیٹے کو تخت پہ بٹھا کے خود اس کا منتظم بن گیا اور سلطنت کے امور خود دیکھنے لگا۔ تقریباً 1 ماہ بعد ہی سلطان علاؤ الدین کے سپاہیوں نے ملک کافور کو قتل کر دیا اور سلطان کے بڑے بیٹے مبارک شاہ کو تخت پہ بٹھا دیا۔ مبارک شاہ ایک نااہل حکمران ثابت ہوا جس نے سلطنت کے تمام تر معاملات خسرو خان کے حوالے کر دیے اور سلطان علاؤ الدین کے بہت سے قوانین ختم کر دیے۔ سن 1320 عیسوی میں خسرو خان نے مبارک شاہ کو قتل کر دیا اور خود دہلی کے تخت پہ بیٹھ گیا، لیکن 1 ماہ بعد ہی پنجاب کے گورنر غازی ملک نے دہلی پہ ایک بڑی فوج سے حملہ کر کے خسرو خان کو مروا دیا اور خلجی ڈائنسٹی کا اختتام ہوا اور غازی ملک سے تغلق ڈائنسٹی کا آغاز ہوا۔ ناظرین، تغلق ڈائنسٹی کا احوال جاننے کے لیے اس سیریز کا 5واں پارٹ دیکھیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔